میرے بیٹی کی لمبی عمر کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ ان کی دعا میں تاثر ہے، لمبی عمر ہو جائے گی. اگر خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، ایکسیڈنٹ سے بچ جائے گا، کوئی حادثہ ہونے والا ہے بچ جائے گا. لوگوں کو پارٹیاں کروانے سے کچھ نہیں ہوتا، لوگ بعد میں پھر برائی کرتے ہیں، کھانے کے بعد بھی لوگ برائی کرتے ہیں. کھلانے کا بھی انکار نہیں، کھلاؤ مگر ایسے لوگوں کو کھلاؤ جو تمہارے بچے پر شفقت کا ہاتھ رکھے، تمہارے بچے کی دل پر ہاتھ رکھ کے اس کو دعائیں دے کہ اللہ کو اس کو عالم دین بنانا، اللہ کو اس کو اچھے اخلاق والا بنانا، اللہ کو اس کو برائیوں سے بچانا، اللہ کو اس کی عمر کے اندر عمر دراز کر دینا، اللہ کو اس کو مصیبتوں سے بچانا، اللہ کو اس کی جادو سے بچانا. یعنی اس طریقے سے دعائیں دلوانا. میرے پیارے آپس میں پیارے دیوانوں، تو بندہ خوشی کے موقع پر بھی گناہ کرتا ہے، شادی ہوتی ہے تو شادی کے موقع پر بھی بندہ گناہ کرتا ہے، مگر خدا کا خوف نہیں رکھتا. عزیزان ملت اسلامیہ، مگر ایک خوشی، ایک سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ عید کی خوشی پر بھی لوگ گناہ کرتے ہیں اور بڑی پیچیدگی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، بڑی خوشنودی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو عشق میں لبریز کر دیتے ہیں اور اللہ اکبر، نہ رمضان کو یاد کرتے ہیں، نہ رمضان کے روزوں کو یاد کرتے ہیں، نہ اللہ کی رحمت کو یاد کرتے ہیں، نہ اللہ کی بخشش کو یاد کرتے ہیں. اور جیسے عید آتی ہے لوگ سنیما کے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں. جیسے عید آئی، اللہ اکبر، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہمارے اعمال تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو گنہگار ہیں، شیعہ تارے بدکار ہے، مگر عزیزان ملت اسلامیہ، ہاں ہمیں سرکار کی ذات پہ بھروسہ ہے، سرکار کی شفاعت ہمارے لیے ہے. مگر کیسی شفاعت ہے؟ کیا ہم گناہ کرتے جائیں اور ان کی شفاعت کی بخشش کا ہم پرواہ نہ لیں؟ میرے پیارے آپس کے پیارے دیوانوں، ایسا نہیں، یہ اللہ کی قدرت کو چیلنج دینا ہے. تم گناہ کرو اور عید کی خوشی کے دن تم تھیٹروں میں جاؤ، پیسے خرچ کرو اور دوسرے دوستوں کو بھی لے جاؤ، اور اس کے پاس پیسہ نہ ہو تو اس کو یہ بھی کہو چل تیرے پاس پیسہ نہیں، میں تیری ٹکٹ لے لوں گا، تیرے پاس وقت نہیں ہے، ارے تیرا وقت جو تیرا کام ہے اس کام کو میں کرنے لگوں گا. کبھی ایسا اپنے دوست کو کہا کہ تیرا کام میں کرنے لگوں گا چل نماز پڑھنے کے لیے، جو تیرا کام کیا ہے وہ میں تجھے سہارا بنوں گا، میں تیرے کام میں ہیلپ کروں گا، تو نماز پڑھ لے. نماز 15 منٹ کی ہوتی ہے، 10 منٹ کی ہوتی ہے، ارے 30 منٹ کی ہوتی ہے. کبھی دوست کو نماز کے لیے کہا، کبھی روزے کے لیے دعوت دی، کبھی اور نیکی کے لیے دعوت دی، کبھی کسی پروگرام میں جانے کے لیے دعوت دی، نہیں دی، گناہ کے لیے دعوت دی. مگر یاد رکھنا، تم نے گناہ کے لیے دعوت تو دی، اس کو تو گناہ ہوا ہی، مگر آپ کو بھی گناہ ہوگا. اس کی پیچھے جو پہلی آئے گی، جو اس کی نسل آئے گی، وہ بھی اس طریقے گناہ کرے گی. عزیزان ملت اسلامیہ، نیک کام کی دعوت دیا کرو. اگر تم نے گناہ کی دعوت دی، وہ نحوست تم کو ہمیشہ نڑتی رہے گی، وہ نحوست ہمیشہ تم کو آپ کے کاموں میں آر بنتی ہوئی نظر آئے گی. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو لوگوں کو تھیٹروں میں لے جانا، پکچر دیکھنے لے جانا، سینما گھر لے جانا، یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی عذاب کو دعوت دینا ہے. مسلمانوں، غور کرنا میری بات پر، کیونکہ بڑے پرہیزگار لوگ خدا کے خوف سے کیسے ڈرتے تھے. آج ہماری آنکھیں سلامت نہیں رہتی، آج ہمارے ہاتھ سلامت نہیں رہتے، آج ہمارے پاؤں سلامت نہیں رہتے گناہ کرنے سے، اور ہم خدا کو چیلنج کرتے ہیں. ارے مصیبتوں پر مصیبت آتی ہے مسلمانوں کو، مگر مسلمان سمجھتا ہوا نظر نہیں آتا. باتوں کو سنتا تو ہے، مگر ایک کان سے سنتا ہے، دوسرے کان سے نکال دیتا ہے. ارے یہ خوشی کا موقع ہے، ارے ایک وقت کا موقع ہے. میرے پیارے آپس کے پیارے دیوانوں، تمہیں مسجدیں پھوستی کیوں ہے؟ تمہیں مسجدیں چپتی کیوں ہے؟ آج مسجد کے اندر اگر 1 گھنٹے کا پروگرام ہے، اگر آدھے گھنٹے کا پروگرام ہے، اگر 5 منٹ زیادہ ہو گئی، لوگ گھڑیال کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کو مسجد چپتی ہے، مسجد بری لگتی ہے. مگر اللہ اکبر، جو سینما گھر، جو ہمارے عذاب کا ذریعہ بن جانے والا ہے، جو ہماری قبر کے اندر ہمیں عذاب بننے والا ہے، وہاں 3 گھنٹے کی فلم دیکھی جاتی ہے. وہاں آپ کو باہر نکلنے کا من نہیں ہوتا، وہاں آپ کو زبان نہیں ہوتی، وہاں آپ کو کیڑے نہیں نظر آتے.
میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ کے جو برگزیدہ بندے، جو نیک پرہیزگار بندے اللہ سے کیسے ڈرا کرتے تھے. آؤ وقت کم ہے، میں اسی بات کو لے لوں ورنہ چیپٹر بہت لمبا ہو جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، خدا را میری بات کو مان لینا، کیونکہ کبھی کبھی آدمی کا بولنا ہوتا ہے اور حقیقت ہو جاتی ہے. اگر اللہ نہ کرے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کی بری موت ہو، مگر خوشی کے موقع پر ہم نے دیکھا ہے نوجوان ساری چیزیں ایسی پہ گاڑی نہیں چلاتا، حریفائی کرتا ہے، کمپٹیشن کرتا ہے، کون آگے بڑھتا ہے. میں کہتا ہوں بندے دنیاوی عائش کے لیے، دنیاوی حرف کے لیے، دنیاوی ماحول کے اندر گناہ کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے تو حریفائی کرتا ہے، کمپٹیشن کرتا ہے. کبھی نیکی کے اندر کمپٹیشن کی کہ تو نے 10 روزے رکھے میں 15 رکھوں گا، تو نے 15 رکھے میں 20 رکھوں گا، تو نے رمضان کی 15 نمازی پر 15 تراویح پڑھی میں نے 20 پڑھوں گا. کبھی ایسا ہوا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا جو ٹاپک ہے وہ اونلی عید کے تعلق سے ہی ہے. کل تو ہم سنو گے عید کے تعلق سے، مگر آج کا جو ٹاپک ہے وہ عید کی خوشی پر جو گناہ کیے جاتے ہیں اسی کے لیے میں نے آج کا یہ ٹاپک لیا ہے. اللہ سے ایسے ڈرو جیسا اس کا ڈرنے کا حق ہے. ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں ہی ڈرو، اللہ صرف رمضان میں ہی دیکھتا ہے، نہیں اور دنوں میں بھی خدا دیکھتا ہے، اور دنوں میں بھی ہمیں دیکھتا ہے، ہمارے نامۂ اعمال کی پل پل کی خبر رکھتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو خدا کا خوف دل میں بچاؤ. آؤ میں حضرت عمر کی بات کروں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی نیکیاں اللہ میں نہیں کہتا، ہم سب کے نبی، ہم سب کے آقا جناب محمد مصطفیٰ کملی والے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ اگر ایک آسمان پر جو ستارے ہیں اس ستاروں کے مانند اگر کسی کی نیکیاں ہے تو وہ میری عمر کی نیکیاں ہے. یہ آسمان پر جو تارے نظر آتے ہیں میرے صحابہ اگر وہ نیکیاں ہے کسی کی تو وہ میرے عمر کی نیکیاں ہے. اس سے بڑھ کر کسی کی نیکیاں، آسمان کے تاروں سے بڑھ کر کسی کی نیکیاں نہیں ہے. اللہ اکبر. مگر وہ عمر عید کا دن آتا ہے اور وہ عمر جنہوں نے خود عید کے الفاظ کو اس طریقے سے پکارا تھا، یوم عید، یوم عید یعنی خوشی کا دن. حضرت عمر نے کہا تھا اپنی قوم کو یہ یوم عید ہے یعنی خوشی کا دن ہے، مسلمانوں خوشیاں مناؤ. عزیزان ملت اسلامیہ، اب خوشی کا دن ہے، عید کا خطبہ ہونے والا ہے، مگر فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر اپنے حجرے میں جاتے ہیں. وہ شہابی رسول ہے، اور شہابی رسول وہ ہے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی ہے، جنت کا پروانہ دے کہ عمر تم جنتی ہو. اللہ کے رسول کے 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا گیا ہے، یعنی جنتی کہا ہے، دنیا میں کہہ دیتے کہ آپ لوگ جنتی. وہ صحابی رسول جن کو جنت کی شرطی دے دی گئی اور مہر لگا دی گئی کہ یہ جنتی ہی ہے. اگر آج ہم کو کوئی کہتے کہ تو جنتی ہے تو ہم گناہ بھی گناہ کریں گے، مجھے جنت مل نہیں والی، گناہ کرتے رہو. مگر یہ عمر ہے، عمر جس سے شیطان 40 قدم دور بھاگتا ہے. سنا ہے نا، شیطان جس سے 40 قدم دور بھاگتا ہے. یہاں تک کہ جس کو برے خواب آئے، ہم نے روایت میں پڑھا ہے، جس کو برے خواب آتے ہیں، گندے خواب آتے ہیں اور سپنا دوش ہو جاتا ہے، تو بتایا گیا کہ حضرت عمر کا نام چھاتی میں لکھ دو، اس کو گندے خواب نہیں آئے گا. نام بھی یہ تاثیر ہے تو اس ہستی کا عالم کیا ہوگا جس کے نام بھی یہ تاثیر ہو. عزیزان ملت اسلامیہ سنیے، حضرت عمر عید کا دن ہے، حجرے میں جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد حجرے میں گئے، مصلی بچھایا، رب کی بارگاہ میں گریہ جاری کرتے ہیں، روتے ہیں، آہ و پکار کرتے ہیں، یا اللہ تو عمر کو بخش دے، یا اللہ تو عمر کو بخش دے. عمر کو پتہ نہیں ہے کہ عمر کی نمازیں قبول ہوئی یا نہیں، عمر کو پتہ نہیں ہے کہ عمر کا قرآن پڑھنا تجھے